تلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من ساعة إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا بنعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرات من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين يتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بعثت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلى أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس فباغوا بغضب من الله وضربت عليكم المسكنات ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمات يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارقون بالخيرات فأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح فيها صر أصابت خيصا قوم ظلموا أنفسهم فأهلكناكم وما ظلموهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دون الله يعلونك خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا وزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنات تسوهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذا غدوت من عالك تبين للمؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما على الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفي يطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلهم وتلك الأيام نداولهم بين الناس ويعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا يمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه
فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول أفإن مات أو قتال انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نوته منها ومن يريد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين فكأي من نبي قتل معه ربي كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استقاموا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن كانوا ربنا اغفر لي الذنوب وإسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وأوصنا ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم تنزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذا تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو الفضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلغون على عهد ورسول يدعوكم في أخراكم وأصابكم أما بغم للكي لا تغزنوا على ما فتاكم ولا تبا أصابكم الله والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة فمن سيغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن جاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الله أمر كله بالله يخافون بأنفسهم ما لا يعبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو أن كنتم بموتين في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم القتل على مزاجهم وليبتلى الله ما في صدوركم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى جمعان إنما استراكم شيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على यारी नेता द्वारा नाम होते रहते तुम तो देता है दुआ इस्लाम होते फैलते मत करो बातें नुशहरी जी दिलदर से हो जाओ थे बदनाम ते फैलते बस यही नहीं तो नाम होते फैलते यारी नेता द्वारा नाम होते फैलते तुम तो देता नहीं पत्थर में अरम तीन का तारा जिसने
اور پال تو ٹریول تو نہیں ہاں نہیں آ رہا یہ تو سی تو بولنے تو تھی یار حضرات مومنین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ مجلس جناب انتظار عابدی بابی صاحب کے والد ماجد اور ان کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے سلسلے سے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے۔ اس مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس سے قبل چند شعراء اہل بیت ہیں جو بارگاہ اہل بیت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج کی یہ مجلس مرحوم مختار عابدی ابن وحید الحسن عابدی مرحوم و مرحومہ محسنہ بیگم بنت محمد انیس عابدی مرحوم یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، جس میں اولاً شعراء اہل بیت اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں تمامی مومنین کی خدمت میں گزار ہوں کہ وہ برائے کرم فرش ازا پہ تشریف لے آئیں تاکہ مجلس شروع کی جائے، مجلس میں کوئی تاخیر نہ ہونے پائے۔ میں گزار ہوں جناب سوز خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ کیا نام ان کو؟ اچھا مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کیا نام ہے؟ مجلس کا باقاعدہ طور پہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ اب پیشخوانی کے فرائض کے لیے میں گزار ہوں مولانا فضل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سلام کے ذریعے اپنا خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ شعر پڑھیں گے، سلام نہیں کہاں مائک والے کہاں ہے بھیا؟ یہ جا رہا ہے مائک کون ہے بھیا؟ یہ مائک والے کون ہیں؟ شانے بھائی آئیے۔ جائے گا نیچے گرے گا، جا رہا ہے اٹھے گا نہیں، یہ یہاں سے جی یہاں سے ڈھیلا، یہ نیچے والا نکل گیا ہے، یہ اس کا ڈنڈا جو ہے نکل گیا بھیا، کوئی دوسرا نہیں ہے اسٹینڈ۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ چلیے تھوڑی دیر پکڑ بعد میں کر لیے، اتنا آپ دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہم پڑھ جب تک لے کے آئیے آپ پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ ایک باواز بلند صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ الفت کا دیا مولا میرے دل میں جلا دینا، الفت کا دیا مولا میرے دل میں جلا دینا، دیدار کا پیاسا ہوں میری پیاس بجھا دینا، دیدار کا پیاسا ہوں میری پیاس بجھا دینا، الفت کا دیا مولا میرے دل میں جلا دینا، دیدار کا پیاسا ہوں
میری پیاس بجھا دینا، دیدار کا پیاسا ہوں، میری پیاس بجھا دینا، تو گر آپ کے آنے سے پہلے ہی چلا جاؤں، گر آپ کے آنے سے پہلے ہی چلا جاؤں، تم آخری حیدر ہو ٹھوکر سے جلا دینا، تم آخری حیدر ہو ٹھوکر سے جلا دینا، الفت کا دیا مولا میرے دل میں جلا دینا۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ کر یہ خراب ہو گیا، اس کو پکڑنا پڑے گا۔ میں ابھی آپ کے سامنے جناب فضل صاحب اپنا مخصوص کلام پیش کر رہے تھے، میں جناب جاذب جعفری صاحب سے گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب جاذب جعفری صاحب، بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے بابی بھائی کے والدین کی روح کو عطیہ فرما دیں۔ یہ مائک دوسرا لاؤ، یہ تو سنبھال ہی نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ یہیں پہ، تم یہیں بیٹھ جاؤ۔ ہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھنا ہے بیٹھی تم بیٹھ جاؤ بیٹے۔ ارے ٹھیک کوئی بات نہیں، نہیں ٹھیک 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 ہے سوال ہے۔ واضح النار سلوات، شب وفات جناب خدیجہ الکبریٰ کے مناسبت سے بی بی کے شان میں منقبت بی بی کی شان میں مرقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں کہ رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا، 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 جہاں بطول پلی ہے وہ گھر خدیجہ کا، ارے جہاں بطول پلی ہے وہ گھر خدیجہ کا، اور زمانے آج تم اسلام کہہ رہے ہو جسے، ارے زمانے آج تم اسلام کہہ رہے ہو جسے، ارے وہ در بدر تھا نہ، ارے وہ در بدر تھا نہ ہوتا جو در خدیجہ کا، ارے وہ در بدر تھا نہ ہوتا جو در خدیجہ کا، اور وہ بے نیاز ہے مالک ہے اس کی ہستی پر، ارے وہ بے نیاز ہے مالک ہے اس کی ہستی پہ، ارے کسی کا قرض نہیں ہے مگر خدیجہ پر، ارے کسی کا قرض نہیں ہے مگر خدیجہ کا، اور جو 4 بیٹیاں تم نے کہیں محمد کی، جو 4 بیٹیاں تم نے
کہیں محمد کی، ارے حقیقتاً تمہیں رہتا ہے ڈر خدیجہ کا، ارے حقیقتاً تمہیں رہتا ہے ڈر خدیجہ کا، اور کبھی عرب کے گداگار غنی نہ کہلاتے، کبھی عرب کے گداگر غنی نہ کہلاتے، ارے کرم کا ہاتھ نہ ہوتا اگر خدیجہ کا، ارے کرم کا ہاتھ نہ ہوتا اگر خدیجہ کا، ارے خدا کے دین پہ وہ طاقتوں کا سایہ ہے، خدا کے دین پہ وہ طاقتوں کا سایہ ہے، ارے لہو حسین کے دادا، ارے لہو حسین کے دادا کا زر خدیجہ کا، ارے لہو حسین کے دادا کا زر خدیجہ کا، اور خدا کی ذات بھی خود جس کو زیر سایہ ہے، خدا کی ذات بھی خود جس کے زیر سایہ ہے، ارے سنو لگایا ہوا ہے یہ شجر خدیجہ کا، ارے سنو لگایا ہوا ہے یہ شجر خدیجہ کا، رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا، جہاں بطول پلی ہے وہ گھر خدیجہ کا۔ اب میں گزار ہوں جناب اشرف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ شہزادی کونین کے حوالے سے چند اشعار شہزادی کونین کے حوالے سے۔ کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو اختیار کن کے باوجود کن فیکون کے مالک ہیں یہ، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھتے ہیں ہم حضرات۔ کوئی بات نہیں، یہاں سے تار تار نکال لیجیے یہاں سے پہلے۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ لوگ بھائی۔ پیچھے بس شہزادی کونین پر بلند ترین صلوات پڑھ دیں ہم حضرات۔
اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تم مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو آئے ہیں حسن بوقت ظہر، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. صلوات پڑھ جائیں بھجن. تو بڑی تو جائے گا جنا میں کیسے شیخ، جائے گا جنا میں کیسے شیخ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، فقط 18 برس کی عمر شہزادی کی، سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تم میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ، میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ، عرش پر پلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. ابھی آپ کے سامنے جناب اشرف صاحب بہترین اشعار سے آپ کی قلوب کو منور فرما رہے تھے. میں شعراء سے مؤدبانہ گزارش گزار ہوں کہ برائے کرم اختصار سے تھوڑا کام لیں، اس لیے کہ اور بھی کئی شعراء ہیں. میں گزارش گزار ہوں جناب مولانا شیر صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. حاضرین السلام علیکم. سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہمارے عزیز بھائی مولانا جناب انتظار عابدی صاحب کے والدین کی روح سال فرما کرنا.
सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरात बस दो तीन शेर आपके सामने पेश करते हैं। वकार भाई की मोहब्बत हुआ कि कहीं मजलिस, कहीं मातम, कहीं मिलाद होता है। कहीं मजलिस, कहीं मातम, कहीं मिलाद होता है। बहर सूरत कलेजा फातिमा का शाद होता है। कहीं मजलिस, कहीं मातम, कहीं मिलाद होता है। बहर सूरत कलेजा फातिमा का शाद होता है। तो मुहर्रम में तुम्हारे नाम पर हर साल है मौला। तो मुहर्रम में तुम्हारे नाम पर हर साल है मौला। मेरा सुनसान गांव किस कदर आबाद होता है। तो मुहर्रम में तुम्हारे नाम पर हर साल है मौला। तो मुहर्रम में तुम्हारे नाम पर हर साल है मौला। मेरा सुनसान गांव किस कदर आबाद होता है। हज़रात देखिए, जहाँ पर फर्श अज़ा बिछती है, जिसके घर में फर्श अज़ा बिछती है, वो सबसे बड़े खुशनसीब होते हैं, सबसे आला इंसान होता है। कि मुहर्रम में तुम्हारे नाम पर हर साल है मौला। मेरा सुनसान गांव किस कदर आबाद होता है। तो अकीदत की नज़र से बारहा देखा ये मंजर। तो अकीदत की नज़र से बारहा देखा ये मंजर। जहां मजलिस नहीं होती वो घर बर्बाद होता है। तो अकीदत की नज़र से बारहा देखा ये मंजर। तो अकीदत की नज़र से बारहा देखा ये मंजर। जहां मजलिस नहीं होती वो घर बर्बाद होता है। जहां मजलिस नहीं होती वो घर बर्बाद होता है। और हज़रात देखिए कि शब्बीर की मजलिस से किसे क्या नहीं मिलता। शब्बीर की मजलिस से किसे क्या नहीं मिलता। दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं मिलता कि शब्बीर की मजलिस से किसे क्या नहीं मिलता। शब्बीर की मजलिस से किसे क्या नहीं मिलता। दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं मिलता। दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं मिलता। दुनिया में अगर मजलिसे शब्बीर ना होती, दुनिया में अगर मजलिसे शब्बीर ना होती, जीने का जमाने को सलीका नहीं मिलता। दुनिया में अगर मजलिसे शब्बीर ना होती, दुनिया में अगर मजलिसे शब्बीर ना होती, जीने का जमाने को सलीका नहीं मिलता। दुनिया में अगर मजलिसे शब्बीर ना होती, जीने का जमाने को सलीका नहीं मिलता। फ़क़त वस्सलाम। बेहतरीन अशार से नवाज रहे थे जनाब मौलाना शेर साहब। मैं गुजारिश गुजार हूँ बरादर मोहतरम जनाब ज़ाकिर भाई से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश फरमाएँ। इसके बाद इंशाअल्लाह जनाब शायर अहले बैत जनाब अफरोज़ दतियावी साहब आपके रूबरू होंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत इरशाद। एक नारे सलवात। जिसके सीने में करबला है नहीं, जिसके सीने में करबला है नहीं, जिसके सीने में करबला ही नहीं, जिसके सीने में करबला ही नहीं, अरे उसका ज़हरा से वास्ता ही नहीं, उसका ज़हरा से वास्ता ही नहीं। अरे कोई हम
शान फातिमा ही नहीं, कोई हम शान फातिमा ही नहीं, अरे कोई हम शान फातिमा ही नहीं, और खदीजा सिवाल दाही नहीं, और खदीजा सिवाल दाही नहीं। खास तौर से अरे नूरे ज़हरा जहाँ से लाए रसूल, नूरे ज़हरा जहाँ से लाए रसूल, अरे उसके आगे कोई गया ही नहीं, उसके आगे कोई गया ही नहीं। अरे फर्श मजलिस में आ चुकी ज़हरा, अरे फर्श मजलिस में आ चुकी ज़हरा, फर्श मजलिस में आ चुकी ज़हरा, अरे तुम कहाँ हो तुम्हें पता ही नहीं, अरे तुम कहाँ हो तुम्हें पता ही नहीं, अरे खुद जाओगे करबला होकर, अरे खुद जाओगे करबला होकर, खुद जाओगे करबला होकर, अरे दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, जिसके सीने में करबला ही नहीं। अभी आपके सामने जनाब ज़ाकिर साहब अपने मखसूस अंदाज में बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं इसके बाद गुज़ार हूँ शायर अहले बैत जनाब आमिर बाराबंकवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इख्तिसार से बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश करें। मर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। चंद अशार पेश खिदमत है। आवाज़ आ रही है ना? अच्छा, एक नारे सलवात भेज दीजिए। शान भाई इरादा बदलते ही क्या हो गया, इरादा बदलते ही क्या हो गया, गुनहगार हुर पार सा हो गया, गुनहगार हुर पार सा हो गया। और अज़ादार साहब, सदा गूंज उठी कि शबीर ने, सदा गूंज उठी कि शबीर ने, जो वादा किया था वफा हो गया, जो वादा किया था वफा हो गया। जिला दे जो मुर्दा नुसैरी ये बोले, जिला दे जो मुर्दा नुसैरी ये बोले, वो इंसान मेरा खुदा हो गया,
وہ انسان میرا خدا ہو گیا، پیمبر نے نعت علی جو پڑھی، پیمبر نے نعت علی جو پڑھی، تیرا نام رد بلا ہو گیا، تیرا نام رد بلا ہو گیا۔ ایک نعرہ صلوات۔ یہ خاص طور سے شعر ملاحظہ کریے۔ کبھی مشکلوں میں ضرورت پڑی جو، کبھی مشکلوں میں ضرورت پڑی جو، علی میرا مشکل کشا ہو گیا، علی میرا مشکل کشا ہو گیا۔ اور رضا صاحب یہ شعر، عصا جب بھی ماتم کا مارا ہے میں نے، عصا جب بھی ماتم کا مارا ہے میں نے، سمندر میں بھی راستہ ہو گیا، سمندر میں بھی عصا جب بھی ماتم کا مارا ہے میں نے، سمندر میں بھی راستہ ہو گیا۔ اور یہ خاص طور سے نشان بھائی، در مرتضیٰ پر جبھی جس نے رکھی، در مرتضیٰ پر جبھی جس نے رکھی، بس اس کا ہی رتبہ سوا ہو گیا، بس اس کا ہی رتبہ۔ اور آخری شعر اور پھر مقطع، حسینی اجالے کا یوں ہاتھ تھاما، حسینی اجالے کا یوں ہاتھ تھاما، کہ حر سے اندھیرا جدا ہو گیا، حسینی اجالے کا یوں ہاتھ تھاما، کہ حر سے اندھیرا جدا ہو گیا۔ اور یہ مقطع کا شعر، کبھی تیر واپس نہ آئے گا عامر، کبھی تیر واپس نہ آئے گا عامر، کما سے جو تیری رہا ہو گیا، کما سے جو، کبھی تیر واپس نہ آئے گا عامر، کما سے جو تیری رہا ہو گیا، کما سے۔ جناب عامر صاحب بارہ بنکوئی اپنے مخصوص انداز میں خمار صاحب کی یاد کو تازہ کر رہے تھے۔ میں گزارش گزار ہوں جناب افروز دتیاوی صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے ایک اعلان ضروری سماعت فرما لے کہ انشاءاللہ 1 مارچ کو شاعر اہل بیت جناب عامر فیض آبادی صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس بیت الحزن میں، روضہ نجف بیت الحزن میں انشاءاللہ شب میں 7:30 بجے منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ تمامی مومنین سے گزارش گزار ہوں کہ اس مجلس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ میں گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت برادر عزیز جناب افروز دتیاوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود ارشاد فرما دیجیے آواز بلند۔ وقار بھائی ایک طرح کا مصرع کہ شبیر کائنات کا سلطان ہے آج بھی، شبیر کائنات کا سلطان ہے آج بھی۔ مطلع 2 اور 3 4 شعر پیش خدمت کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ ہر سمت حق کی شمع فروزاں ہے آج بھی، ہر سمت حق کی شمع فروزاں ہے آج بھی،
طوفان ظلم و جور پشیماں ہے آج بھی، طوفان ظلم و جور پشیماں ہے آج بھی۔ اور یہ مطلب بطور خاص دیکھیں گے کہ سجدوں میں کربلا کا جو عرفاں ہے آج بھی، قبلہ ثانی مصرع، سجدوں میں کربلا کا جو عرفاں ہے آج بھی، یہ کربلا کی خاک کا احسان ہے آج بھی۔ سجدوں میں کربلا کا جو عرفاں ہے آج بھی، یہ کربلا کی خاک کا احسان ہے آج بھی۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ اب تجھ پا آنچ آ نہیں سکتی کبھی فرات، اب تجھ پا آنچ آ نہیں سکتی کبھی فرات، حیدر کا شیر تیرا نگہباں ہے آج بھی، حیدر کا شیر تیرا نگہباں ہے آج بھی۔ اور یہ تزوین کا شعر دیکھیے کہ باقی یزید شام کا نام و نشان نہیں، باقی یزید شام کا نام و نشان نہیں، شبیر کائنات کا سلطان ہے آج بھی، شبیر کائنات کا سلطان ہے آج بھی۔ اور یہ آخری شعر دیکھیے کہ تاریخ، بطور خاص حاضر کر رہا ہوں شعراء اکرام، بطور خاص، تاریخ سر جھکا کے یہ اقرار کرتی ہے، تاریخ سر جھکا کے یہ اقرار کرتی ہے، اسلام پر حسین کا احسان ہے آج بھی، تاریخ سر جھکا کے یہ اقرار کرتی ہے، اسلام پر حسین کا احسان ہے آج بھی۔ اور پامال، یہ بھی مقطع دیکھیے کہ پامال ظلم ہوتا ہے کس طرح صبر سے، وقار بھائی، پامال ظلم ہوتا ہے کس طرح صبر سے، افروز کربلا میں نمایاں ہے آج بھی، افروز کربلا میں نمایاں ہے آج بھی۔ مولانا آ گئے، اب آپ پریشان نہ ہوئیے، ایک نعرے صلوات۔ ایک اور نعرے صلوات کا سہارا دیے۔ مطلع فیضا خاص طور سے مقدار میں دیکھیے گا، مطلع خاص توجہ۔ دل میرا مطمئن ہے کہ فرش عزا تو ہے، دل میرا مطمئن ہے کہ فرش عزا تو ہے، دل میرا مطمئن ہے کہ فرش عزا تو ہے، کعبے کو بھی سکون ہے کرب و بلا تو ہے، کعبے کو بھی سکون ہے کرب و بلا تو ہے۔ اور یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا، ملتا ہے کوئی زخم تو بھرتی ہے کربلا، ملتا ہے کوئی زخم تو بھرتی ہے کربلا، بے آسرا جہاں میں کوئی آسرا تو ہے، بے آسرا جہاں میں کوئی آسرا تو ہے۔ ایک نعرے صلوات کا سہارا دیے۔ او حالات کی
घुटन में भी दिल को सुकून है, हालात की घुटन में भी दिल को सुकून है, अब्बास के अलम की बदौलत हवा तो है, अब्बास के अलम की। और ये शेर खास तो जो मुलाजा किएगा, देखिए सारा सा शेर है, कुछ हो ना हो हमारी हिफाजत के वास्ते, कुछ हो ना हो हमारी हिफाजत के वास्ते, हम राह सैयदा की हमारे दुआ तो है, हम राह सैयदा की हमारे दुआ तो है, और बेशीर को उड़ाना है अब जुल्म का मजाक, बेशीर को उड़ाना है अब जुल्म का मजाक, मैदान में यजीद नहीं हुरमुला तो है, मैदान में यजीद नहीं हुरमुला तो है। या आखिरी शेर, कैसा सवाल तुमने फरिश्तों पढ़ा नहीं, खास तो जो आखिरी शेर, कैसा सवाल तुमने फरिश्तों पढ़ा नहीं, नामे अली कफन पा हमारे लिखा तो है, नामे अली कफन पा हमारे लिखा तो है। और ये आखिरी शेर, मरने के बाद भी मेरे काम आई करबला, मरने के बाद भी मेरे काम आई करबला, अज़मी कफन के साथ में खाके शिफा तो है, अज़मी कफन के साथ में खाके शिफा तो है, अज़मी। हज़रात, शायर अहले बैत जनाब आज़मी साहब अपने मखसूस अंदाज में बारगाह अहले बैत में मंजूम नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। ये हमारी बहुत ही खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान जनाब स्वामी सारंग साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, लिहाजा मैं इनको बुलाने से पहले जनाब मुस्लिम मुख्तार आब्दी साहब जो अभी नाराज़ होकर चले गए थे और कुछ ताज़ा शेर इन्होंने आज के लिए कहे हैं, तो मैं इनकी खिदमत में गुज़ार हूँ कि वो नाराज़ ना हो और तशरीफ़ लाएँ और जो बारगाह मौला में अपना मंजूम नजराना अक़ीदत पेश करें। जनाब मुस्लिम मुख्तार आब्दी साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं अपने मखसूस अंदाज में। इसके बाद मैं जनाब इज़्ज़त माब स्वामी सारंग साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा। इसके बाद आप जनाब आपके रूबरू हैं जनाब मुस्लिम मुख्तार आब्दी साहब बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हत्तर मेरा दीन का तारा जिसने साबिर तो बचाया जिसने तो सभी से पहुँचो बोलो बोलो तेरे शहबर तो उतारा जिसने। हत्तर मेरा दीन का तारा जिसने साबिर अंतर तो बचाया जिसने बोलो बोलो तेरे शहबर तो उतारा जिसने। हज़रात, अब मैं जिस शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ उनके सिलसिले से मैं क्या तारुफ़ करूँ। उनकी शख्सियत ऐसी है कि जो मोहताज तारुफ़ नहीं है। जनाब स्वामी सारंग साहब जिनको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इश्क़ है
اور ان کے سلسلے سے صرف 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ تمہاری پیاس کو بھکتی سلام کرتی ہے، تمہاری پیاس کو بھکتی سلام کرتی ہے، ست اور اہنسا کی شکتی سلام کرتی ہے، حسین آپ کو اور آپ کے اصولوں کو کرشن و رام کی دھرتی سلام کرتی ہے۔ انہی 4 مصروں کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں جناب سوامی سارنگ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جتنی بلند شخصیت کی یاد میں ہم یہاں سب ان کو سلام کرنے کے لیے پیش ہوئے ہیں، اس سے بلند ایک صلوات کی گزارش ہے۔ دیکھیے میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، اگر میرے پروناؤنسیشن میں کچھ آگے پیچھے کچھ ہو تو میں معافی چاہوں گا، اردو میری بھاشا نہیں ہے۔ کہ آج کی یہ مقدس مجلس اصلاح ثواب صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ یادوں کا اجالا ہے، یہ کرتگتا کا پرنام ہے اور اس پریم کا اسمرن ہے جو کبھی سماپت نہیں ہوتا۔ اس پوتر رمضان کی برکتوں میں ہم مرحوم مختار آبدی صاحب اور مرحومہ محسنہ بیگم صاحبہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے دلوں کو اور اپنے شیشوں کو جھکاتے ہیں۔ میں سناتن پرمپرا کا ایک سادھک ہو کر بھی آج اس مجلس میں یہی انبھو کرتا ہوں کہ دھرم الگ ہو سکتا ہے پر ماتا پتا کے پرتی شردھا ہر آستھا میں ایک سی پوتر ہوتی ہے۔ سناتن وچن کہتا ہے ماتر دیوو بھو پتر دیوو بھو، اور کربلا کی دھرتی ہمیں سکھاتی ہے کہ تیاگ، صبر اور ستیہ ہی انسان کی امر وراثت ہے۔ ایک بار بلند صلوات۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی صرف ایک اتہاس نہیں، یہ انیائے کے ورد کھڑے ہونے کی شاشوت چیتنا ہے، اور کربلا کی مٹی آج بھی گواہی دیتی ہے کہ سر کٹ سکتا ہے پر سر جھک نہیں سکتا۔ کربلا کی خاک نے ہم کو یہ پیغام دے دیا کہ سچ کی راہوں پر چلو، ڈر کو تو تم تیاگ ہی چکے ہو۔ آج ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیول ان کی معرفت کی پرارتھنا نہیں، ان کے سنسکاروں کو جیوت رکھنے کا سنکلپ بھی لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم چھوٹے تھے، کس نے ہماری ٹھوکروں کو اپنے سینے پر لیا؟ کس نے اپنی نیندیں بیچ کر ہمارے سپنوں کو خریدا؟ ماں باپ خود بھوکے رہے پر انہوں نے کبھی اولاد کو خالی ہاتھ نہیں دیکھنے دیا۔ وہ اپنے حصے کی خوشیوں کو بھی ہم پر وار کر دیتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو خود سے زیادہ پیار دیتے ہیں کہ ہے پالنہار، رمضان کی رحمت کے واسطے حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے مرحوم مختار آبدی صاحب اور مرحومہ محسنہ بیگم صاحبہ کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی بھولوں کو اپنی رحمت سے ڈھک دے، اور ان کے پریوار کو صبر اور آدھیاتمک شکتی پردان کر۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک پل کے لیے اپنے ماتا پتا کا چہرہ یاد کریے۔ وہ صبحیں، وہ جب ہمیں جاگنے سے پہلے جگ جاتے تھے، وہ راتیں جب ہم سو چکے ہوتے تھے تو ہمارے بھوشیہ کے لیے چپ چاپ چنتت بیٹھے رہتے تھے۔ آج اگر وہ سامنے نہیں ہیں تو کیا سچ مچ کیا وہ ہم سے دور ہیں؟ ماں باپ مٹی میں دفن نہیں ہوتے، وہ اولادوں کی رگوں میں بہتے ہیں۔
वे दुआ बनकर आसमान में नहीं खोते, वे बच्चों की धड़कनों में उतर जाते हैं। करबला हमें सिखाती है कि जुदाई भी इम्तिहान है और सब्र भी इबादत है। आज हमारी आंखें नम हैं तो समझ लीजिए आपके भीतर उनकी परवरिश अभी भी जिंदा है। घर की चौखट आज भी उनका इंतजार करती है। घर की चौखट आज भी उनका इंतजार करती है, हर दुआ में उनकी ही याद पुकार करती है। और वो जो चले गए, जुदा कहीं होते हैं कभी, माँ बाप औलाद की रूह में उतार करते हैं। और अंतिम लाइन में कहना चाहूंगी कि आज हम उन्हें विदा नहीं कर रहे, हम उन्हें अपने चरित्र में बसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर झुका लें, आंखें बंद कर लें और दिल से दुआ करें कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता कर और हमें ऐसा जीवन दे कि हम जब भी जाएं तो हमारी औलाद की आंखों में एक ही मोहब्बत के आंसू हों। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, जो टूटे फूटे शब्दों से मैं उनको श्रद्धांजलि दे सकता था, मेरी श्रद्धांजलि कबूल हो। और इस फर्श अज़ा पे जिनको सुनाने के लिए मैं आया हूँ, शायद वो यहाँ पे बैठ के मुझे सुन रही हैं और मुझे उनका आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बहुत ही इख्तिसार से, दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। एक मतलब दो शेर पेश कर रहा हूँ, उसके बाद खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला आपके रूबरू होंगे। एक बावाज़ बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएं। मतला पेश खिदमत है, मुलाज़ा कीजिएगा। खास मतला बराए मतला। माल दौलत न कुछ मर्तबा चाहिए, माल दौलत न कुछ मर्तबा चाहिए, माल दौलत न कुछ मर्तबा चाहिए, करबला 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 चाहिए, करबला 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 चाहिए, करबला 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 चाहिए। शेर मुलाज़ा फरमाए। अब कोई खोल दे बावफा का आलम, अब कोई खोल दे बावफा का आलम, दम घुटा जा रहा है हवा चाहिए, दम घुटा जा रहा है हवा चाहिए, दम घुटा जा रहा है हवा चाहिए। शेर मुलाज़ा फरमाया बतौर खास। अपनी छत पे लगाओ जरी का आलम, अपनी छत पर लगाओ जरी का आलम, गर तुम्हें फातिमा की दुआ चाहिए, गर तुम्हें फातिमा की दुआ चाहिए, गर तुम्हें फातिमा की दुआ चाहिए। आलमे ज़ौफ़ में आके बोले नबी, आलमे ज़ौफ़ में आके बोले
نبی عالم ذوف میں آ کے بولے نبی بیٹی زہرا تمہاری رضا چاہیے بیٹی زہرا تمہاری رضا چاہیے. آخری شعر. اپنے دل میں سنورنے کی ہے آرزو اپنے دل میں سنورنے کی ہے آرزو اپنے دل میں سنورنے کی ہے آرزو جون کے عشق کا آئینہ چاہیے جون کے عشق کا آئینہ چاہیے. کر لی میں نے زیارت کی نیت وقار کر لی میں نے زیارت کی نیت وقار کر لی میں نے زیارت کی نیت وقار بس امام رضا کی رضا چاہیے بس امام رضا کی رضا چاہیے. کربلا 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 چاہیے. میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں میسم اس علی جناب مولانا خطیب اہل بیت جناب مولانا میسم زیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں اور مومنین کے قلوب کو نور مر محمد و آل محمد صلوات. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مختار عابدی ابن وحید الحسن عابدی اور مرحومہ محسنہ بیگم بنت محمد عباس عابدی کے نام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم رحیم احد اللہ الصمد کلہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا.
वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम वक़तलतिहिम वग़ासिबी हुकूक़हिम वमुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम वमसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु औफू बिल उक़ूद सलावत पर मोहम्मद। ये आप हजरात अगर थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएं, जो पीछे बैठे हुए हैं आप हजरात भी तो थोड़ा आइए, इशरत जा साहब थोड़ा थोड़ा आगे, थोड़ा थोड़ा आगे। हजरात ये जनाब मुख्तार आबदी साहब और उनकी अहलिया के ईसाल सवाब की मजलिस है, लेकिन ये शब वफ़ात है उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा की। इस बात को पेश नज़र रखते हुए मैंने आपकी खिदमत में सूरह मुबारक माइदा की पहली आयत के पहले हिस्से की तिलावत का शरफ हासिल किया है। इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान लाने वालों, औफू बिल उक़ूद, तुम अपने उक़ूद के साथ वफ़ादारी करो। एक सलावत पढ़ें पर मोहम्मद। देखिए क़िबला आप थोड़ा सा मुतवज्जे रहेंगे तो हमें भी पढ़ने में लुत्फ़ आएगा, और ये मजलिस लखनऊ में हो रही है और हमें हमेशा इस बात का एहसास रहता है कि हमारे शहर में कितनी देर मजलिस पसंद की जाती है। तो बहुत तुलानी मजलिस किसी ज़ाकिर से हमारे शहर के सामीन एक ही बार सुनते हैं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। तो बहरहाल उतनी ही देर इंशाअल्लाह मजलिस होगी। अगर आप मुतवज्जे रहेंगे तो हमें पढ़ने में लुत्फ़ आएगा, आपको सुनने में लुत्फ़ आएगा। देखिए क़िबला या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान लाने वालों। मैं अक्सर ये बात अर्ज़ करता रहता हूँ कि अगर अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहकर किसी गरोह को मुखातिब कर रहा है तो ये उस गरोह के कामिलुल ईमान होने की दलील या सबूत नहीं, बल्कि जब अल्लाह ने उन लोगों को मुखातिब किया कि जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिन्होंने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अपनी ज़बान पर जारी किया, तो अल्लाह ने उन लोगों को या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहकर मुखातिब किया। यानी गुफ्तगू उनसे नहीं हो रही है कि जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि गुफ्तगू उनसे हो रही है कि जिन्होंने कलमा पढ़ा। अल्लाह उनसे कह रहा है औफू बिल उक़ूद, तुम अपने उक़ूद के साथ वफ़ादारी करो। क्योंकि नहायत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, लिहाजा इस मौजू को अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ। देखिए क़िबला ये लफ्ज़ जो है उक़ूद, ऐन काफ वाव दाल, ये उक़ूद जो है ये जमा है अक़द की। मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने हजरात बैठे हुए हैं वो सब के सब न सिर्फ ये, काश ये जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ कि जितने हजरात बैठे हैं वो सब न सिर्फ ये कि अक़द के माना से वाकिफ़ हैं, माना से भी वाकिफ़ हैं और इस लफ्ज़ से मानूस भी हैं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले, एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले। लेकिन क़िबला बहुत तवज्जो के साथ आप सुने कि अक़द के माना क्या होते हैं। यहाँ जो हमारे उलमा बैठे हैं, खुतबा बैठे हैं, हमारे भाई हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुंतज़िर जाफ़री साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे भाई, हमारे दोस्त शेर कर्नाटक। हमारी खुशकिस्मती है कि मौलाना मिक़दाद आबदी साहब क़िबला जब बेहतरीन ख़तीब हैं, बेहतरीन ज़ाकिर हैं, और इस वक्त मजलिस पढ़ना तो उन्हीं को चाहिए थी। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले।
बहरहाल वो भी तशरीफ़ फरमा है, दीगर हमारे वक़ार साहब हैं और दीगर हमारे रज़ा भाई हैं और पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ फरमा है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके दरमियान ये गुफ्तगू रायगा न जाएगी। देखिए क़िबला, उक़ूद जो है वो अक़्द की जमा है। अक़्द के माना क्या होते हैं? अगर आप लुग़वी एतबार से देखें, यानी डिक्शनरी में देखें, या फिर मैं यूँ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि बिल्कुल जो प्राइमरी मीनिंग है अक़्द की वो क्या है? का अक़्द के माने होते हैं बांधना, किसी चीज़ को बांधना, बांधने को कहते हैं अक़्द। थोड़ा सा जब ये माना और आगे बढ़ते हैं तो फिर अक़्द के माना क्या सामने आते हैं? अक़्द के माना रस्सी से बांधना। देखिए बहुत तवज्जो के साथ सुने, अक़्द के माना रस्सी से बांधना। और माना बयान हुए, क्या बयान हुए? अक़्द के माना गिरह बांधना, यानी जिसको गिरह कहते हैं उसी को अक़्द कहा जाता है। अक़्द के माना हुए गिरह। मैं समझता हूँ कि आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि मौला मुत्तक़ियान गालिब कुल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका एक लक़ब है मुश्किल कुशा, यानी मुश्किलों को हल करने वाला। इसी के साथ साथ मौला अली का एक लक़ब है उक़दा कुशा, ये इसी से बना है। उक़दा कुशा का मतलब क्या हुआ? उक़दा कुशा का मतलब हुआ गिरहों को खोलने वाला। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाल, गिरहों को। तो मैंने अर्ज़ किया कि अक़्द के माने होते हैं गिरह के। ये सारे माना जो मैंने आपकी खिदमत को बयान किए, इसमें कुछ और भी बयान हो सकता है, ये सब लुग़वी माना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि समझदार हजरात अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि आम तौर पर अल्फाज के लुग़वी माना से ज़्यादा जो इस्तिलाही माना होते हैं वो मुस्तामल होते हैं, यानी वो इस्तेमाल में ज़्यादा रहते हैं। तो अक़्द के जो लुग़वी माना थे वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। अब सुने क़िबला कि अक़्द के जो इस्तिलाही माना है वो क्या है? अक़्द के इस्तिलाही माना ये हैं कि अक़्द कहते हैं मुआहिदे को, अक़्द कहते हैं एग्रीमेंट को। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाल, कहते हैं एग्रीमेंट को। पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। अक़्द का मतलब हुआ एग्रीमेंट, यानी अगर आप किसी से कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इसको अक़्द कहा जाता है। अगर आप आयत के अल्फाज पर गौर करें तो मैं समझता हूँ कि इस्तिलाही माना ही की तरफ इशारा है, इसलिए कि अगर यहाँ पर अक़्द के माना बांधना लिए जाए तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, है कि तुम अपने उक़ूद की हिफाजत करो या अपने उक़ूद के साथ वफादारी करो। तो यहाँ वो बांधने वाले माने तो नहीं आएंगे, यहाँ पर घिरा वाले माना भी नहीं आएंगे, यहाँ पर रस्सी से बांधने के माना भी नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ माना क्या आएंगे? एग्रीमेंट, मुआहिदा। यानी अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अगर तुम किसी से कोई मुआहिदा करो, अगर तुम किसी से कोई एग्रीमेंट करो तो तुम उस एग्रीमेंट के साथ वफादारी करो। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले, उस एग्रीमेंट के साथ। खुदा के लिए भाई सुने, मेरी बात बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है। उस एग्रीमेंट के साथ गुफ्तगू करो। तो अक़्द क्या होता है? कि अक़्द के माना होते हैं एग्रीमेंट। अब जरा आप गौर करें, देखिए अक़्द के जो माना आप समझते हैं वो भी मैं अभी आपके खिदमत में अर्ज करूंगा। अक़्द के माना हुए एग्रीमेंट। अब एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले, थोड़ी देर सब्र कर लें। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए अक़्द का माना हुआ एग्रीमेंट। अब मैं समझता हूँ यहाँ माशाल्लाह वो कला भी बैठे हुए हैं, मेरी बात आप तक पहुँचेगी कि एग्रीमेंट के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। यानी अगर एग्रीमेंट होता है, या फिर हम अपनी ज़बान में कहें कि अगर अक़्द का इनइक़ाद होता है तो उसके लिए कुछ शराइत हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एग्रीमेंट उस वक्त होता है कि जब कम से कम दो फरीक हों, कम से कम दो पार्टीज हों। अगर दो पार्टीज होंगी या उससे ज्यादा होंगी तभी एग्रीमेंट होगा, वरना अगर एक अकेला आदमी है तो एग्रीमेंट का कोई सवाल नहीं है। तो पहली चीज, पहली जरूरी बात जो है वो यह है कि कम से कम दो हों तो उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है। दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी शय यह है अक़्द के लिए या एग्रीमेंट के लिए कि एक की तरफ से ऑफर हो और दूसरे की तरफ से एक्सेप्टेंस हो। आपने कुछ गौर किया या नहीं गौर किया भाई? खुदा के लिए थोड़ा बेदार हो जाएं। एक तरफ से ऑफर हो और दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस हो। अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों नहीं हैं तो उसे एग्रीमेंट नहीं कहा जा सकता। यानी एग्रीमेंट के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, चाहे वो किसी चीज की खरीदो फरोख्त का एग्रीमेंट हो, चाहे किराएदारी का एग्रीमेंट हो, चाहे किसी किस्म का एग्रीमेंट हो, उसके लिए ऑफर भी जरूरी है और उसके लिए एक्सेप्टेंस भी जरूरी है।
اسی آفر اور ایکسیپٹنس کو شریعت کی زبان میں ایجاب اور قبول کہا جاتا ہے. خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیں. ایک صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. اسی یعنی ایکسیپٹنس کو ایجاب کہا جاتا ہے، ایکسیپٹنس کو قبول کہا جاتا ہے، اور آفر کو ایجاب کہا جاتا ہے. تو جب ایجاب اور قبول دونوں ہو تب عقد کا انعقاد ہوتا ہے. تب عقد کا انعقاد ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں جو شادی ہوتی ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح کا مطلب عقد ہے، عقد کا مطلب نکاح ہے. نہیں بھائی، عقد کے معنی کچھ اور ہیں، نکاح کے معنی کچھ اور ہیں. اسی لیے لکھا جاتا ہے عقد نکاح، یعنی نکاح کا ایگریمنٹ. ایک صلوات پڑھتے بل محمد و نکاح کا ایگریمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موضوعات ہیں جن کو آسانی سے کوئی مجلس کا موضوع بنانے کی ہمت ہی نہیں کرتا، لیکن میں کہیں آپ کو لے جاؤں گا. اور ظاہر سی بات ہے عزیزوں، کیونکہ مجلس ہو رہی، مجلس کا مقصد صرف اور صرف فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرنا ہے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و بس. اور مجھے وہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیکن میں تمہیداً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا کہ بھئی عقد کا مطلب کیا ہے. کہ عقد کا مطلب یہ ہے کہ دو فریق کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو، دو فریق کے درمیان ایک معاہدہ ہو جس میں ایک طرف سے آفر ہو، دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہو، ایک طرف سے ایجاب ہو، ایک طرف سے قبول ہو. جو آپ ایصال ثواب کی مجلس پہ بیٹھے ہیں، آپ شادیوں میں بھی جاتے ہیں، جب آپ کہیں شادی میں جائیں اور وہاں نکاح ہو تو باقی چیزوں پر توجہ دینے کے بجائے کبھی اس بات پر غور کریں کہ جو دو مولوی بیٹھ کر کسی کا نکاح پڑھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. وہ جو سیغے پڑھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ ان سیغوں میں قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی جاتی، اس میں حدیثیں نہیں پڑھی جاتی، اس میں حکایتیں نہیں ہوتی ہیں، اس میں روایتیں نہیں بیان ہوتی ہیں. وہ بھی ایک ایگریمنٹ کا انعقاد ہوتا ہے. کس طرح سے ایگریمنٹ ہوتا ہے؟ کہ ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے، دوسری طرف سے قبول ہوتا ہے. یعنی ایجاب اور قبولیت ہی تو ہوتی ہے، اسی کو تو نکاح کہتے ہیں. ان دونوں سیغوں کو کبھی آپ غور سے سنیں. ایک مولوی کی طرف سے ایجاب ہو رہا ہے جو لڑکی کا وکیل ہے، اور مثلا جو لڑکے کا وکیل ہے اس کی طرف سے قبول کیا جا رہا ہے. حالانکہ وہ دونوں خود بھی نکاح پڑھ سکتے ہیں، ایجاب و قبول کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا وکیل قرار دیا ہے، لہذا وہ ان کی طرف سے ایجاب و قبول کر رہے ہیں. ایک طرف سے آفر ہے، دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہے. بہت توجہ، دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہے. اس طرح سے نکاح کا انعقاد ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ تو مجھ سے بہتر طریقے سے ان تمام باتوں سے واقف ہیں، لیکن جو بچے یا نوجوان بیٹھے ہیں میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. کبھی آپ اس بات پر غور کریں کہ جو دو مولوی بیٹھ کر نکاح پڑھاتے ہیں ان میں ایک لڑکی کی طرف سے ہے، ایک لڑکے کی طرف سے ہے. بہت توجہ. دیکھیے ہمارے سماج میں اگر رشتہ دیا جاتا ہے تو عام طور پر لڑکے کی طرف سے رشتہ دیا جاتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، رشتہ جو دیا جاتا ہے وہ لڑکے کی طرف سے دیا جاتا ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں دیا جاتا. رشتہ ہمیشہ لڑکے کی طرف سے جاتا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک سبب ہے. سبب کیا ہے؟ کہ جب اللہ نے جناب آدم اور جناب حوا کو خلق کیا اور آدم نے جناب حوا کو دیکھا تو اللہ نے حوا کو حکم نہیں دیا کہ تم آدم کے پاس جاؤ، بلکہ آدم کو حکم دیا کہ تم حوا کے قریب جاؤ. صلوات پڑھتے پر محمد آدم کو حکم دیا. بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. آدم کو حکم دیا. ایک صلوات اور پڑھ دیں، پیچھے والے حضرات بھی صلوات پڑھ دیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ جناب آدم جناب حوا کی طرف گئے اس لیے رشتہ لڑکے والے کی طرف سے دیا جاتا ہے. لیکن قبلہ جب نکاح ہوتا ہے تو معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے. کبھی آپ نے توجہ کی اس بات پر؟ میرے خیال میں عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ کسی نے ایک نے رینڈملی نکاح پڑھانا شروع کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ نکاح میں صیغوں کی ابتدا کون کرتا ہے؟ کہ جو لڑکی کا وکیل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کے صیغوں میں ایجاب لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیں. اور قبول لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے. قبولیت ادھر سے ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے شریعت محمدی میں ایسا کیوں رکھا گیا کہ ایجاب لڑکی کی طرف سے ہوگا اور قبول لڑکے کی طرف سے ہوگا؟ یہ صرف جناب خدیجہ کا احترام ہے.
کیا سنا بھیا آپ نے؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے. یہ صرف بی بی خدیجہ کا احترام. جانے آپ نے غور بھی کیا یا نہیں غور کیا؟ یہ صرف جناب خدیجہ کا احترام ہے. لوگ آج اس بات پر فخر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول کی فلاں زوجہ نہ ہوتی تو شریعت ہم تک نہ آتی. اما تم انہیں شریعت کا ذریعہ بنا رہے ہو، لیکن خدیجہ وہ ہیں کہ ان کے عمل کو دیکھ کے شریعت بن رہی ہے. صلوات پڑھنے پر محمد والے شریعت بن رہی. بھائی صلوات پڑھنے پر محمد والے. دیکھیں قبلہ، یہ بی بی کی وفات کی شب ہے، اور میں سمجھوں گا کہ اگر بی بی خدیجہ کا تذکرہ ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی اور اصالہ ثواب مرحومین کے لیے نہیں ہوگا. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. قبلہ تو جناب خدیجہ الکبریٰ، چونکہ جناب خدیجہ نے خود پیغمبر کے پاس عقد کا پیغام بھیجا تھا، پیغام بھیجا خدیجہ نے، اور پیغمبر نے قبول کیا. اب کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ بھئی وہاں تو آدم حوا کے پاس گئے تھے، لیکن یہاں خدیجہ نے خود پیغام بھیجا. لہذا شریعت یہ بنا دی گئی کہ اب کسی کی بھی شادی ہو تو ایجاب لڑکی کی طرف سے ہوگا، قبول لڑکے کی طرف سے ہوگا. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ جناب خدیجہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے پاس اپنے عقد کا پیغام بھیجا. بس عزیزو، بہت اختصار کے ساتھ ایک 20-25 منٹ کے اندر میں آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کر دوں. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ پیغمبر اسلام 25 سال کی عمر، 25 سال کی عمر پیغمبر اسلام کی. جناب ابو طالب پیغمبر سے فرما رہے ہیں بیٹا میں یہ چاہتا ہوں جس طرح سے دیگر قبیلوں کے سردار مال خدیجہ لے کر بازاروں میں جاتے ہیں، مختلف ممالک میں جاتے ہیں، الگ الگ منڈیوں میں جاتے ہیں، اسی طرح تم بھی یہ تجارت کا کام انجام دو. رسول اللہ نے فرمایا بہتر ہے. جناب خدیجہ کو معلوم ہوا کہ محمد بھی ہمارا مال لے کے جانے والے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال لے کے جائیں. دیکھیے بہت تفصیلات ہیں، اگر باقاعدہ پڑھے جائیں تو میں سمجھتا ہوں 1.5-2 گھنٹے کافی. میں سب کر کے صرف 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھیے آپ سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی اس بات پر شاید غور نہ کیا کہ جناب خدیجہ خود کبھی کسی بازار میں نہیں گئی، خود کبھی کسی ملک نہیں گئی تجارت کرنے کے لیے، گھر میں رہتی تھی. ان کا غلام میسرہ ان کے سارے بزنس کو ہینڈل کرتا تھا. یعنی آج کی زبان میں ان کے سارے امپائر کا مینیجنگ ڈائریکٹر، جس کا نام تھا میسرہ. یہ صرف میں نے اس لیے عرض کیا کہ جب میسرہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں خدیجہ نے اپنا غلام ان کے ساتھ کر دیا. غلام نہیں ساتھ کیا، مینیجنگ ڈائریکٹر ساتھ کر دیا غلام بنا کر. بھئی کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہو. تو یہ جناب خدیجہ کے پاس پیغمبر آئے. یہ میسرہ عرب کا کوئی بھی سردار قبیلہ اگر مال خدیجہ لینے کے لیے آتا تھا تو اس کی ملاقات میسرہ سے ہوتی تھی. میسرہ اس کو بتاتا تھا، پہلے اس کا انٹرویو لیتا تھا، اس کی صلاحیتوں کو دیکھتا تھا، پھر اس کے بعد اس سے کہتا تھا یہ مال لے کے جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، اس کو اس طرح فروخت کرنا، یہ قیمت بتانا، اس قیمت پر بیچ دینا، وہاں جانا وہاں نہ جانا، گفتگو اس طرح سے کرنا. لیکن جب پیغمبر اسلام تشریف لائے صرف ایک جملہ سنانے کے لیے، حالانکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید سارے حضرات محسوس نہ کر سکیں، لیکن جو سمجھیں گے وہ میری بات کو یاد رکھیں گے کہ جب پیغمبر آئے تو جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، کہا دیکھو یہ سب کے جیسے نہیں ہیں. کیا سنا آپ نے؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بچوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ محمد کو اپنا جیسا نہ سمجھنا. صلوات پڑھیں پر محمد والے پہلے بتا دیا. اور پھر فرمایا دیکھو تم ان کو کوئی ہدایت دینے کی کوشش نہ کرنا، ان کو لے کے جاؤ، جو مال یہ پسند کرے وہ ان کے حوالے کر دو، جو مال یہ پسند کرے وہ ان کے حوالے کر دو. اور دیکھو تم ان کے ساتھ ساتھ جانا،
اپنے دو مخصوص غلاموں کو، جن میں ایک میسرہ دوسرے کا نام تھا افسا، ان دونوں کو ساتھ کیا کہ تم دونوں ساتھ ساتھ جانا، اور میسرہ سے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ جتنے لوگ جا رہے ہیں ان سے کہہ دینا کہ دیکھو ہر منزل پر ان کی اطاعت کرنا، ہدایت تو دور کی بات ہے، ان کو مشورہ دینے کی کوشش نہ کرنا، سن رہے ہیں، ان کو مشورہ دینے کی کوشش نہ کرنا، یہ سفر کریں تو سفر کرنا، یہ رک جائیں تو رک جانا، یہ مال فروخت کریں تو فروخت کرنے دینا، نہ فروخت کریں تو ان سے نہ کہنا کہ آپ فروخت کریں، یہ جو چاہے وہ کریں، بس تم ان کو مختار سمجھنا، بہت توجہ، جو یہ کریں وہ انہیں کرنے دینا۔ اب اس کے بعد جناب خدیجہ کا ایک جملہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں نے نہ سنا، اور میرے خیال میں آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں پہلے پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں، ایسے ہی نہیں پڑھتا، بلکہ جناب خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہتی ہیں، جناب خدیجہ کہتی ہے دیکھو تم ان کے ساتھ جانا اور اپنے سارے لوگوں کو یہ ہدایت کر دینا کہ کوئی اپنی آواز محمد کی آواز پر بلند نہ کرے۔ بھائی صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے محسوس کر لیا، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ لیکن ماشاءاللہ یہاں شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی جس طرح سے کرکٹ کے میدان میں بیٹسمین ہو، آدمی بالر ہو، لیکن فیلڈر ہونا بھی بہت ضروری ہے، ایسا ہی آدمی خطیب ہو، شاعر ہو، سامع بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ۔ ماشاءاللہ یہاں بہترین شعراء ہیں اور بہترین سامعین ہیں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اپنی آوازوں کو ان کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں آپ پہنچ گئے وہاں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اپنی آوازوں کو۔ ارے بھائی یہ ماہ مبارک رمضان ہے، میرے سامنے جو مجمع ہے یہ سمجھ کے قرآن پڑھنے والا ہے، صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد۔ آپ سمجھ کے قرآن پڑھنے والے ہیں۔ ارے بھائی ابھی محمد 25 سال کے ہیں، ابھی تو اعلان نبوت ہی نہیں کیا، تو قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ لیکن جناب خدیجہ کہہ رہی ہیں اپنی آوازوں کو محمد کی آوازوں پر بلند نہ کرنا، اپنی آواز کو محمد کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ آپ سورہ حجرات پڑھیے، خداوند عالم کیا حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ فوق صوت النبی، اللہ آواز دے رہا ہے، اے ایمان لانے والوں اپنی آوازوں کو محمد کی آواز پہ بلند نہ کرو۔ اب میں سمجھتا ہوں آخری آدمی تک جو سمجھے گا خاموش نہیں رہے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس زمانے میں خدیجہ جو حکم محمد کے سلسلے میں اپنے غلاموں کو دے رہی ہیں، وہی حکم قرآن میں اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ اس صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد۔ اب عزیزوں پیغمبر اسلام چلے، بہت توجہ، پیغمبر اسلام چلے اور اس کے بعد شام میں پہنچے، بہت سے واقعات ہیں راستے کے، چلیے ہم نے سب کو ترک کیا، سارے واقعات کو چھوڑا۔ راستے میں جو ابو جہل سے بحث ہوئی اور جو ایک چھوٹی سی صلح پیغمبر نے ابو جہل سے کی، اس لیے کہ وہ کہہ رہا تھا ہم آگے چلیں گے، جناب حمزہ نے تلوار کھینچ لی تھی، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ چچا یہ جنگ کا موقع نہیں ہے، ہمیں جانا ہے اپنے کام سے، لہذا یہ اڑا ہوا ہے تو چلیے جانے دیجئے، اس سے کہیے کہ دن کے پہلے حصے میں تم آگے چلو، تمہارا قافلہ آگے بڑھے، آگے چلے، اور دوسرے حصے میں ہمارا قافلہ آگے چلے گا۔ اچھا یہ کوئی پڑھنے کی چیز نہیں تھی، لیکن میں نے کسی وجہ سے پڑھا۔ آپ مجھے بتائیے یہ پیغمبر نے کیا کیا؟ خدا کے لیے بھائی بولیے گا میری بات اگر سمجھ میں آ جائے، یہ پیغمبر نے کیا کیا؟ ابو جہل سے کیا کہا؟ نے کہا ٹھیک ہے پہلے حصے میں دن کے تم آگے چلو اور دوسرے حصے میں ہم آگے چلیں گے۔ ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، جو سمجھے گا وہ بولے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ پیغمبر نے ابو جہل سے صلح کی یا بیعت کی؟
بات رائے گا چلی گئی قسم خدا کی. یہ پیغمبر نے ابو جہل سے صلح کی یا بیعت کی؟ تو ہر آدمی کہے گا یہ صلح کی. تو یہ ماننا پڑے گا کہ صلح بیعت کو نہیں کہتے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. صلح بیعت جس طرح سے پیغمبر اسلام نے صلح فرمائی، بیعت نہیں کی ہے، اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح فرمائی. تو صلح اور ہوتی ہے، بیعت اور ہوتی. تو بہرحال پیغمبر پہنچے شام میں اور اس کے بعد شام سے واپس آئے. میں نے ساری باتیں ترک کر دی. لیکن قبلہ آپ کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہا کیجئے کہ آپ مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں اور وہ رسول اللہ کو زیادہ مانتے ہیں. نہیں، قبلہ حقیقت یہ ہے کہ رسالت کے معاملے میں بھی ہم ہی مضبوط ہیں اور توحید پر بھی ہمارا ہی عقیدہ مستحکم ہے. وہاں تو آپ کو معلوم ہے کیا بیان ہوتا ہے کہ غار حرا میں جب جبرائیل آئے انہوں نے آگے کہا پڑھو، تو پیغمبر نے کہا کیا پڑھیں؟ تو انہوں نے پیغمبر کو دبایا اور اس کے بعد بتایا. تو وہ کہتے ہیں جبرائیل پیغمبر کے استاد ہیں. پھر وہ کہتے ہیں پیغمبر گھر آئے، جناب خدیجہ سے کہا آج ایسی ایسی مخلوق ہم نے دیکھی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایسی ایسی مخلوق ہم نے دیکھی. اور پھر جناب خدیجہ ان کو لے کے پہنچی اپنے چچا کے پاس اور ان سے جا کے کہا کہ آج انہوں نے ایسی ایسی مخلوق دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا جناب ورقہ بن نوفل نے کہ بھائی مبارک ہو، تمہارے شوہر کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے اور وہ جس مخلوق کا ذکر کر رہے ہیں وہ جبرائیل تھا. اس واقعے سے کیا ثابت ہوا؟ جو تمام مسلمان بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرشتے کو دیکھا مگر پیغمبر فرشتے کو پہچان نہیں پائے. کیا سنا آپ؟ پیغمبر فرشتے کو پہچان نہیں پائے. لیکن ذرا سفر کے حالات تو پڑھیے. پیغمبر گئے، واپس آئے، جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا کہ ذرا راستے کے حالات بیان کرو. اس سے سارے حالات بیان کیے. یہ سب نے لکھا ہے. علامہ ابن قیم کو پڑھ لیجئے، شبلی نعمانی کو پڑھ لیجئے، دیگر لکھنے والوں کو پڑھ لیجئے. سب کو لکھنا پڑا کہ میسرہ سے پوچھا کہ تم راستے کے حالات بیان کرو. میسرہ نے بہت سی چیزیں بیان کی. انہی میں یہ بھی بیان کیا کہ جب یہ راستہ چلتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے، تو کبھی ان کے سر کے اوپر بادل سایہ کرتا ہے اور کبھی فرشتہ سایہ کرتا ہے. سنا آپ نے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ کبھی فرشتہ اپنے پروں سے سایہ کرتا ہے. ارے ابھی محمد کی رسالت کا اعلان نہیں ہوا اور بیان کون کر رہا ہے؟ میسرہ بیان کر رہا ہے جو خدیجہ کا غلام ہے کہ ان کے سر پر فرشتہ سایہ کرتا ہے. اب ہمیں بتاؤ کہ جب خدیجہ کا غلام فرشتے کو پہچانتا ہے، صلوات بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد. جب جناب خدیجہ کا غلام فرشتے کو پہچانتا ہے تو خدیجہ کا شوہر نہیں پہچانتا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب سارے حالات بیان کیے تو خدیجہ نے کہا کہ ان کی خدمت میں جا کے عرض کرو کہ وہ ہمارے گھر کے اندر تشریف لائیں اور ہمارے گھر کو عزت بخشیں. علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے قدم رکھا خدیجہ کے گھر کے اندر تو اندر جا کے کہا السلام علیکم یا اہل البیت. نہیں عزیزوں، شاید کہیں آپ اور ہیں. ایک صلوات پڑھتے بر محمد وآل. کیا کہا؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں تک جان بوجھ کے لے کے آیا کہ السلام علیکہ یا اہل البیت، اے اہل بیت تم پر ہمارا سلام ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں جناب خدیجہ کے گھر میں جا کر کہ اہل بیت تم پر ہمارا سلام ہو. تو بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدیجہ وہ ہیں جن پر پیغمبر نے بھی سلام بھیجا. ہائے ہائے ہائے، سن رہے ہیں آپ؟ اور روایت میں ہے کہ پیغمبر کے پاس جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے سے جناب خدیجہ گزری. جبرائیل نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو پیغمبر کہہ سکتے تھے میری زوجہ ہیں، پیغمبر کہہ سکتے تھے میرے بچوں کی ماں ہیں، پیغمبر کہہ سکتے تھے خوائلد کی بیٹی ہیں. لیکن پیغمبر نے کہا کہ یہ اس امت کی صدیقہ.
آپ نے کہ یہ اس امت کی صدیقہ ہیں. اب سمجھ میں آیا, امت کی بنائی ہوئی صدیقہ اور ہوتی ہے, رسالت کی بتائی ہوئی صدیقہ. صلوات پڑھتے پر محمد والے کہ یہ اس امت کی صدیقہ. تو جب کہا کہ یہ اس امت کی صدیقہ ہے تو جبرائیل نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ انہیں سلام کر رہا, اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے. دیکھیے قبلہ, یہاں پر ایک بہت باریک سی بات ہے جس کو میں سمجھتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے علماء محسوس کر سکتے ہیں کہ جناب خدیجہ تک جب سلام آیا, آپ مجھے بتائیے سلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جواب؟ سلام مستحب ہے, جواب سلام واجب ہے. اگر آپ صرف وعلیکم کہہ دیں تب بھی واجب ادا ہو جاتا ہے. وعلیکم کا مطلب سیم ٹو یو, مطلب اور تم پر بھی, اتنا بھی کہہ دیں تو واجب ادا ہو جاتا ہے. لیکن وعلیکم السلام کہیں تو اجر میں اور اضافہ ہوگا. معصوم نے فرمایا ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ جواب دیں, لیکن سلام کدھر سے آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے. تو اب جب اللہ کی طرف سے سلام آئے تو اس کا جواب وہ نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو جواب سلام دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سلام تھوڑی ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی کیا کہے گا کہ اس کے لیے سلامتی ہو, لیکن روایت پہ جو جملہ ملتا ہے کہ جیسے ہی پیغمبر نے خدیجہ سے کہا کہ اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے تو جناب خدیجہ نے کہا ہوا السلام, اس لیے کہ اللہ کا نام ہی سلام ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدیجہ نے کہا کہ ہوا السلام, یعنی وہ سلام ہے, یعنی اللہ ہی سلام ہے. دیکھیے آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدیجہ نے جو جواب دیا تو ان کا جواب بتا رہا ہے کہ یہ پہلی بار سلام نہیں آیا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. تو جناب خدیجہ وہ ہیں کہ جن کو محمد بھی سلام کر رہے ہیں, اللہ بھی سلام کر رہا ہے. اسی لیے تمام ازواج رسول میں صرف خدیجہ ہیں کہ جنہیں سلام اللہ علیہا کہا جا سکتا ہے. اور کیا آپ نے, اس لیے کہ اللہ نے بھی انہیں سلام کیا اور رسول نے بھی انہیں سلام کیا. بس ایک بات کا جواب اور اس کے بعد ربط مسائل بات تمام ہو رہی. پوری توجہ. دیکھیں قبلہ, ایک آدمی ہے وہ انجینئر کہلاتا ہے, اس کی کلپس آتی رہتی ہیں. ایک کلپ میں سن رہا تھا اس کی. اب ظاہر سی بات ہے عزیزوں, کلپس کا جواب ممبر سے دیا جائے تو یقیناً یہ ممبر کے شایع نشان نہیں ہے, لیکن بہرحال پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سوچے کہ صاحب اس کا جواب نہیں ہے. اس نے بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ صاحب ان سے پوچھئے, یعنی آپ سے, ہم سے پوچھئے کہ خدیجہ اہل بیت میں ہیں یا نہیں. جب یہ کہیں کہ خدیجہ اہل بیت میں داخل ہیں تو پھر ان سے کہیے کہ جس اصول کے تحت خدیجہ اہل بیت میں شامل ہیں اسی اصول کے تحت ایک صلوات پڑھے پر محمد دیکھیں قبلہ, یہی تو قبلہ مسئلہ ہے. اب کیا کیا جائے قبلہ؟ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھئی کوئی تعریف صحابیت ایسی نہیں ہے, کوئی ڈیفینیشن صحابیت کی ایسی نہیں ہے جس کے دائرے میں مولا علی نہ ہو, امام حسن نہ ہو, امام حسین نہ ہو, بی بی زہرا نہ ہو. لیکن 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ مولا علی کو صحابی مان لو, امام حسن کو صحابی مان لو, امام حسین کو صحابی مان لو, لیکن ادھر سے برابر کوشش جاری ہے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لو, ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لو, ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لو. اس کا مطلب یہ ہوا ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ جو فضیلت اہل بیت کو حاصل ہے کسی کو ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل. تو قبلہ بہت توجہ. میں کہا صاحب پھر جب یہ اہل بیت ہیں تو پھر وہ اہل بیت کیوں نہیں؟ یہ زوجہ ہیں تو وہ بھی تو ازواج ہیں. لیکن بھائی مسئلہ یہ ہے
کہ تم ہم سے کہلوا رہے ہو نا کہ خدیجہ اہل بیت ہیں، تو جب ہم سے کہلوا رہے ہو تو پھر اصول بھی تو ہم ہی بتائیں گے نا. آپ نے سنا ہی نہیں میں کیا عرض کر کے. ارے بھائی یہ تھوڑی ہوگا کہ دعویٰ ہماری طرف سے اصول تمہاری طرف سے آئے. جب دعویٰ ہمارا ہے تو پھر اصول بھی ہم ہی سے پوچھو نا کہ کس اصول کے تحت ہم نے خدیجہ کو اہل بیت کہا ہے. ارے کسی عالم سے جا کے نہ پوچھو، اس کو زحمت نہ دو. شب جمعہ کسی مسجد میں آ جاؤ، کسی امام باڑے میں آ جاؤ، کسی کا مکان کا افتتاح ہو رہا ہو وہاں آ جاؤ، کسی کا عقد ہو رہا ہو وہاں آ جاؤ. حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے. سنا آپ نے؟ حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے. اب حدیث قصہ میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ جب اہل بیت چادر میں جمع ہوئے، اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ معدن رسالت ہیں. یہ کون ہیں؟ کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو اب اگر ہم خدیجہ کو اہل بیت کہہ رہے ہیں تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ فاطمہ کی ماں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس لیے کہہ رہے ہیں ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. اب ان کو کہاں داخل کرو گے جو فاطمہ نہیں، ماں ہی نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد. اس لیے ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. اب عزیزوں غور کیجئے، اب جناب خدیجہ نے اپنے عہد کا پیغام پیغمبر کے پاس بھیجا. جب پیغمبر کے پاس عہد کا پیغام آیا، جن مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے ان کا نام بھی مختار. ہمارے خون میں جوش آ جاتا ہے جب مختار کا نام سنتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. لیکن مختار کا مطلب کیا ہوا؟ مختار کا مطلب ہوا اختیار رکھنے والا. یہی مطلب ہوا نا، اختیار رکھنے والا. اسی کو تو کہتے ہیں نا مختار. مختار کا مطلب جو صاحب اختیار. اب پیغمبر اسلام کو تو کہا ہی جاتا ہے احمد مختار. اللہ سنیے گا، کہا ہی جاتا ہے احمد مختار. تو اب جب پیغمبر کے پاس عقد کا پیغام آیا تو پیغمبر کہہ دیتے ہاں یا نہیں، صاحب اختیار تھے یا نہیں تھے نا صاحب اختیار. لیکن پیغمبر نے کہا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ لوں. بولے خاموش ہو گیا. پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ لوں. پیغمبر جناب ابو طالب کے پاس آئے. اب عزیزوں ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. بعض علماء کو، ذاکرین کو ہم نے پڑھتے سنا، انہوں نے کہا پیغمبر 40 سال کے بعد اللہ کی مرضی سے کام کر رہے ہیں اور 40 سال سے پہلے ابو طالب کی مرضی سے. ٹھیک ہے، بات اچھی ہے. جس نے جو نقطہ پیش کیا اللہ اس کو اس کا اجر عطا کرے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے ساری زندگی کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف نہیں کیا. یہی حقیقت. ہر معاملے میں اللہ کی رضا دیکھی، اللہ کی مرضی دیکھی. یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے پوچھ لوں، اس پہ کئی پیغامات ہیں. سب سے پہلا پیغام تو قیامت تک آنے والے نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ تم لاکھ سیٹل ہو جاؤ، لاکھ صاحب حیثیت ہو جاؤ، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ جب عقد کا مسئلہ ہو تو حق اس کا ہے جس نے پالا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل.
ایک بابا بلند صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. اس کا حق ہے جس نے پالا. جب پیغمبر پوچھ رہے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ لیکن اب پیغمبر نے جو پوچھا وہ کیوں پوچھا؟ لیکن قبلہ کبھی کبھی پرانی باتیں بھی دہراتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم الحمدللہ مولا کی خدمت نثر میں بھی کرتے ہیں، نظم میں بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی کچھ شعر بھی کبھی کبھی کہہ لیتے ہیں، کبھی کبھی پڑھ بھی دیتے ہیں. لیکن ہم ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ نثر کی مجبوری یہ ہے کہ اس میں مقطع نہیں ہوتا. ایک صلوات نہیں عزیزوں، اس کرب کو آپ نے سمجھا نہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ. لہذا کبھی کبھی فرش ادا پر بیٹھ کر اپنے ہی نقطے پر داد دینا پڑتی. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد. کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا. اب جو ہم سے چھوٹے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تقریباً میرے خیال میں 25 سال پرانا نقطہ ہو. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. کم سے کم 25 سال، اس سے کم نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. 25 سال پرانا نقطہ ہے. لیکن سنیں قبلہ اسی سلسلے میں کہ پیغمبر جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کی مرضی کیا ہے، آپ بتائیں. یہی تو کہا نا جناب خدیجہ سے کہ میں پوچھ لوں کہ ان کی مرضی کیا ہے. دیکھیے لوگ کہتے ہیں صاحب مجلس میں خطابت، اسے کہتے ہیں خطابت. میں واقعی عرض کر رہا ہوں خطابت. سنیں خطابت. ابھی تک میں نے آرگومنٹس پیش کیے، اب آپ خطابت سنیں. جیسے شعراء کہتے ہیں یہ زبان کا شعر ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ. میں شعراء کے حق میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ خداوند عالم ہماری قوم میں بہتر سامعین پیدا کرے. ایک صلوات پر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآلہ. تو یہ بالکل خطابت جیسے ہوتی ہے نا، بالکل خطابت ہی سنیا. دیکھیے قبلہ جناب ابو طالب نے کہا، جناب پیغمبر اسلام نے کہا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ لوں. دیکھیے ہمارے یہاں بھی جب شادی ہوتی ہے کسی کی، لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو، تو اب میں نے شروع ہی کیا تھا عقد سے، تو بات وہیں تک آ رہی. تو کیا ہوتا ہے، میں نے کہا پہلے سارے معلومات فراہم کر لی گئی، کیسے ہیں، کیا ہیں، حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، کیا کرتے ہیں، کاروبار کیا ہے، کردار کیا ہے، ساری چیزوں کی معلومات کر لی. اب اس کے بعد انہوں نے کہا صاحب اب اللہ کی مرضی دیکھی جائے گی. اللہ کی مرضی کیسے دیکھتے ہیں؟ رات میں نیت کر کے سو گئے پروردگار تو خواب میں دکھا دینا تو اس رشتے سے راضی ہے یا راضی نہیں. ایسا نہیں ہوگا نا. کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، اس سے کہا بھائی آپ حج کے لیے جائیے گا، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے پوچھیے گا کہ پروردگار اس رشتے سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے. ایسا ہوگا؟ کہا نہیں ایسا نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم استخارہ دیکھتے ہیں. دیکھیے معصومین سے روایات میں وارد ہوا استخارہ، اس کی کوئی مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرے. استخارہ بہرحال تو کہا بھائی استخارہ دیکھا جائے گا، استخارے سے معلوم ہوگا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. اب مولانا کے پاس گئے، استخارہ دیکھیے. عام طور پہ استخارہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ دو چیزوں سے استخارہ ہوتا ہے، یا تسبیح سے استخارہ ہوتا ہے یا قرآن سے استخارہ ہوتا ہے. دیکھیں جو سمجھے گا وہ بولے گا، اور اگر آپ نے محسوس کیا، آپ محسوس ہوئے، تو یہی ان مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب ہوگا. تو یہ تو قرآن سے استخارہ یا تسبیح سے استخارہ. اب ایک صاحب قرآن کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو کیا قرآن کی مرضی معلوم کر رہے ہیں؟ قرآن کی مرضی نہیں معلوم کر رہے ہیں. قرآن کو ذریعہ بنا کے اللہ کی مرضی معلوم کر رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ دعا استخارہ پڑھ کر تسبیح کے دانے گن رہے ہیں، تو کیا تسبیح کی مرضی معلوم کر رہے ہیں؟ یعنی تسبیح کی مرضی نہیں معلوم کر رہے ہیں، بلکہ تسبیح کو وسیلہ قرار دے کر اللہ کی مرضی معلوم کر رہے ہیں. تو بھیا جب ہمیں اللہ کی مرضی معلوم کرنا ہوتی ہے تو یا تو ہم تسبیح کے ذریعے معلوم کرتے ہیں یا قرآن کے ذریعے معلوم کرتے ہیں. اب پیغمبر کے پہلے عقد کا مسئلہ ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟
اب پیغمبر بھی اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ کر نہیں سکتے. قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے. کیا سنا آپ نے؟ سنا آپ نے؟ تسبیح ابھی بنی نہیں ہے. اب اللہ کی مرضی کیسے معلوم کریں کہ ہم ابو طالب سے پوچھ لیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے ابو طالب کو ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا اللہ کی مرضی معلوم کرنے کا. جملہ آپ کے حوالے ہے. ان مسلمانوں نے ابو طالب کو یا کافر سمجھا یا مسلمان سمجھا، مگر اللہ کے نبی نے ابو طالب کو یا تسبیح سمجھا یا قرآن. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو عزیزوں یہ ہیں بی بی خدیجہ، ہماری جان قربان بی بی کے اوپر. کل رمضان کی جو 10 تاریخ وہ بی بی کی وفات کی تاریخ. 2 عظیم ترین صدمے بہت جلدی پیغمبر نے محسوس کیے. ایک جناب ابو طالب کی وفات اور دوسرے جناب خدیجہ کا گزر جانا. 1-2 دن نہیں، 20 دن 40 دن نہیں، بلکہ پورا سال پیغمبر نے یہ غم منایا. اس کو عام الحزن قرار دیا. عام کہتے ہیں سال کو، جیسے آپ سنتے ہیں عام الفیل، عام الحزن، رونے کا سال. پورے سال پیغمبر روتے رہے. کبھی ابو طالب کو یاد کرتے تھے، کبھی جناب خدیجہ پہ آنسو بہاتے تھے. ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ السلام، کم سنی کا عالم. اسی طرح بی بی زہرا پوچھتی تھی اپنے بابا سے کہ ہماری اماں کہاں ہیں. اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو بچے کو تسلی دینے کے لیے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. وہی کہیں گے جو کہ ان کی ماں جنت میں. اللہ نے ان کو سفید موتیوں کا ایک محل عطا کیا جس میں وہ آرام کے ساتھ ہیں. کوئی شور شرابہ نہیں، سکون ہے، اطمینان ہے. پیغمبر نے اپنی بیٹی کو بتایا، سن کے سیدہ کو سکون حاصل ہوا. لیکن میں کہوں گا اے بی بی زہرا، آپ کی ماں اس دنیا سے گزر گئی. آپ پوچھ رہی ہیں وہ کہاں ہیں، تو جبرائیل آ رہے ہیں تسلی دینے کے لیے. لیکن کربلا میں جب حسین کی بیٹی یہ تھی، خداوند عالم ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. لیکن قبلہ ہم کوئی روایت آپ کی خدمت میں نہیں پڑھنا چاہتے، بس ایک بات عرض کرتے ہیں. ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے، تو اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ واجبات میں داخل ہیں اور کچھ مستحبات کہلاتے ہیں. کسی کے مرنے کے بعد یہ سن لیجئے، اس کو غسل دینا، حنوط کرنا یعنی کافور لگانا، اسے کفن دینا، یہ واجب. نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے. واجب کفائی ہے مگر واجب. واجب کفائی کا مطلب اگر کسی ایک نے پڑھ لی تو سب کا واجب ادا ہو گیا، اور کسی ایک نے بھی نہ پڑھی تو سب گناہ گار ہو. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو
جیسے پنجگانہ نماز یاد ہونا چاہیے، ایسے ہی نماز جنازہ بھی یاد ہونا چاہیے. اگر نہیں یاد ہے تو آج رات میں جا کے یاد کر لیجیے، بہت ضروری ہے. جو مختصر ہے وہی یاد کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اچھے خاصے جملے تو آپ کو یوں ہی یاد ہیں. تو بہرحال نماز جنازہ یہ ہے واجب. کچھ مستحبات ہیں کسی کے مرنے کے بعد، مثلا کوئی دنیا سے گزر گیا تو اسے قبلہ رو لٹانا کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، یہ مستحب. اس کے مرنے کی خبر لوگوں کو دینا، موت کی خبر مومنین کو دینا، یہ بھی مستحب ہے. آپ کسی سے مل کے اس کو خبر دیں، یہ بھی مستحب ہے. آپ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کریں، یہ بھی مستحب ہے. آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، یہ بھی مستحب ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں مستحبات میں شامل ہیں. ان کو آپ تعلقات کی بنیاد پر انجام نہ دیں بلکہ مستحب سمجھ کے آپ انہیں انجام دیں. یہ چیزیں مستحبات میں شامل ہیں. اسی طرح جنازے کو کندھا دینا یہ بھی مستحب ہے. کچھ دیر جنازے کے ساتھ شریک ہو جانا مستحب ہے. قبرستان میں آپ 5 منٹ کے لیے چلے گئے خاموشی سے، یہ بھی مستحب ہے. جو اہل غم ہیں ان سے گلے لگ کے آپ نے ان کو تسلی دی، یہ بھی مستحب ہے. بعد میں آپ گھر پہ تعزیت ادا کرنے کے لیے گئے، یہ بھی مستحب ہے. ٹیلی فون کر کے تعزیت پیش کر دی، یہ بھی مستحب ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں مستحبات میں شامل ہیں. لیکن قبلہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلا تلقین پڑھنا، یہ سب مستحبات، تاکید بہت ہے لیکن مستحبات ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق نہ تو مستحبات سے اور نہ واجبات سے، ان کا تعلق دل سے ہے. مگر آپ انہیں اگنور نہیں کر سکتے، آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اسی کے بعد ربط مصائب ہیں. آپ محسوس کریں گے تو روتے ہوئے اٹھیں گے. قبلہ آپ نے دیکھا کوئی دفن ہو رہا ہے، میت قبر میں اتار دی گئی ہے اور ایک آدمی کندھا ہلا رہا ہے تلقین پڑھنے کے لیے، ایک آدمی اور کھڑا ہوا ہے قبر کے اندر. چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، قبر کے چاروں طرف خاموش کھڑے ہوئے. خاموشی رہنا چاہیے، بولنا ہونا نہیں چاہیے. خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے. جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ سب دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، عزیز ہیں، اہل محلہ ہیں، ان میں کوئی دشمن نہیں ہے. لیکن کسی کے پیر میں ہلکی سی حرکت ہوئی، قصدن نہیں، یوں ہی ہلکی سی حرکت ہوئی اور ایک چٹکی مٹی میت کے اوپر گر گئی. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ایک چٹکی مٹی میت کے اوپر گر گئی. اب سفید کفن پہنے ہوئے لیٹا ہوا ہے تب وہ دکھائی دے رہی. فوراً اوپر سے کوئی آدمی کہتا ہے ارے بھیا مٹی نکالو. جو آدمی قبر میں اترا ہوا ہوتا ہے وہ جھکتا ہے اور اس مٹی کو اپنی ہتھیلی پہ لیتا ہے اور باہر پھینک دیتا ہے. عزیزوں، یہ اس مٹی کو ہٹانا نہ تو واجب ہے نہ مستحب ہے. اگر مٹی پڑی رہ جائے گی تو نہ کوئی حرام کام ہوگا نہ کوئی مکروہ کام ہے، کچھ نہیں. لیکن اس کا تعلق ہے دل سے. آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ بالکل آپ میرے خیال میں محسوس نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اس کا تعلق ہے دل سے. چونکہ ہمیں اپنے مرنے والے سے محبت ہے، لہذا اس کی میت پر، میرے خیال میں آپ پہنچ گئے نا، اس کی میت پر ہم ایک چٹکی مٹی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اب ذرا آپ غور کریں کہ بی بی زینب تلہ زینبیہ سے کھڑی دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. بی بی زینب کے کانوں میں کوئی ایسی آواز نہیں آئی کہ حسین کے غسل کا اہتمام کیا جائے، حسین کو کفن پہنایا جائے، امام حسین کی نماز جنازہ پڑھی جائے، بلکہ زینب کے کانوں میں آواز آئی ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، ابھی حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے. اب عزیزوں، بی بی زینب اسی بلندی پہ پہنچی جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں. اب ذرا آپ غور کریں عزیزوں، کتنا بڑا جرم ہونے جا رہا ہے. بی بی زینب اس بلندی پہ پہنچی. اب زینب دیکھ رہی ہیں، ارے آپ تو ایک چٹکی مٹی برداشت نہیں کرتے، لیکن زینب نے دیکھا لاشیں لا کے سامنے رکھے گئے. اتنے بڑے یزید کے لشکر میں 10 آدمی سامنے آئے جن کے لیے صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا کہ یہ لوگ مشہور تھے کہ یہ حلال زادے نہیں ہیں. وہ سامنے آئے کہ ہم لاشوں کو پامال کریں گے. ان کے گھوڑوں کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن ہم سخت قسم کی روایتیں پڑھنے کے عادی نہیں ہیں. بہرحال وہ گھوڑے لا کے کھڑے ہوئے، سامنے لاشیں لا کے رکھ دیے گئے. اب عزیزوں، بی بی زینب نے دیکھا کہ بنی ریا سامنے آئے. آنے کے بعد کہا اے پسر سعد، ہم نے مانا کہ حسین کی طرف چلا گیا تھا.
ہم نے تیرے کہنے سے حر کو تیر مارے، ہم نے تلواریں لگائیں، ہم نے حر کو قتل کر دیا، لیکن اب ہم یہ بھی گوارا نہ کریں گے کہ ہماری زندگی میں ہمارے سردار کے لاشے کو پامال کر دیا۔ بس عزیزوں 2 منٹ مجلس تمام ہو گئی، ہم یہ بھی برداشت نہ کریں گے کہ ہمارے سردار کے لاشے کو پامال کیا جائے، لہذا ہمیں اجازت دے کہ ہم حر کے لاشے کو اٹھا لے جائیں۔ جب اس نے ان کے بپھرے ہوئے تیور دیکھے تو کہا ٹھیک ہے لاشے کو لے جاؤ۔ انہوں نے لاشے کو اٹھایا، اتنی دور چلے گئے جہاں گھوڑوں کی ٹاپوں کی رسائی نہ ہو، اسی لیے حر کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آپ کو کئی کلومیٹر پیدل جانا پڑتا ہے یا گاڑی سے جانا پڑتا ہے۔ سارے شہید ایک جگہ پر مل جاتے ہیں، لیکن حر کا لاشا اتنی دور چلا گیا۔ عزیزوں جب وہ لے کے جا رہے تھے لاشے کو تو ایک جملے کہہ رہے تھے، جس کے وارث موجود ہوتے ہیں، جس کے قبیلے والے موجود ہوتے ہیں، اس کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ بس عزیزوں یہ جملے بی بی زینب کے کانوں میں آئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اب جو حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کیا، آواز دی اے نانا رسول خدا، پھر نجف کی طرف دیکھا، اے بابا علی مرتضی، ارے حر کے قبیلے والوں نے حر کے لاشے کو بچا لیا، لیکن میرا بھیا پامال ہو رہا ہے، کوئی میرے بھیا حسین کا بچانے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مختار عابدی ابن وحید الحسن عابدی اور مرحومہ محسنہ بیگم بنت محمد انیس عابدی کے نام پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ احد اللہ الصمد لم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ کفوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک، السلام علیکم من شدائب کربلا سیران کربلا یتیمان کربلا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم علی غریب الغرباء، السلام علیکم عین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشمود، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم سلطان رب العالمین یا ابا الحسن علی بن موسی رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب الاسرب الزمان علمان علمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم تفسیر الفرقان، السلام علیکم زمانہ حاضر جل اللہ تعالیٰ فرزق و صلی اللہ تعالیٰ مخرجک و ظہورک و انصارک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔